بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. صدق الله مولانا العظيم. 17 صفر المظفر 1443 ہجری بمطابق 24 ستمبر 2021 عیسوی. سورہ نور پارہ نمبر 18 اور آیت نمبر جو ہے وہ ہے 55. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان دے نال ایک وعدہ فرمایا اور وہ واسطے 2 شرطاں رکھیاں نے کہ ایک تے وہ صاحب ایمان ہون گے، دوسرا انہاں دے اعمال اللہ دی مرضی والے ہون گے، یعنی صالح الاعمال، صاحب الایمان اور صالح الاعمال. یہ وعدہ ایمان والے نالے بے ایمان نال نہیں. اللہ دا یہ وعدہ نیک اعمال کرن والے نالے بد اعمال یا بد کردار لوگوں نال نہیں. وعدہ اللہ دی ذات دا ہے جو اپنے وعدے دے خلاف نہیں کرتا. ان اللہ لا یخلف المیعاد. کدے بھی اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. بندیاں دا البتہ اپنا کردار ہے کہ نمازاں بھی پڑھ لو، روزے بھی رکھو، حج بھی کیتے نے، داڑھی بھی ہے، تہجد گزار بھی نے، وعدہ ایک بھی سچا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق دیاں 3 نشانیاں بیان کی تھیں. وہ جدے وچ 3 نشانیاں پائیاں جان بیک وقت وہ پکا منافق ہے، لا ریبہ فی، یہ دے وچ کوئی شک نہیں. چاہے وہ شاہ صاحب ہوں یا کوئی حاجی صاحب ہوں، چاہے متھے تے محراب ہوئے، ہاتھ وچ تسبیح ہوئے،
بڑے اللہ اللہ کرن والے ہوں، اگر یہ 3 نشانیاں جو میرے نبی سونے نے دسیاں نے یہ وہ پائیاں گئی نے تو کوئی شک نہیں وہ منافق ہونے۔ آیت المنافق ثلاثہ، پہلی نشانی یہ ہے کہ اذا حدث کذب، جدوں بھی گل کرے جھوٹی کرے، جھوٹ بولے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ اذا تؤمن خان، جدوں وہ کول امانت رکھی جائے وہ خیانت کرے۔ امانت تو مراد دنیا دا مال بھی، دنیا دی کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی راز دی بات اگر کوئی تانوں اپنا رازدار سمجھ کے تواڈے اگے کردا ہے، تسی انہوں مشتہر نہ کرو، معاشرے وچ پھیلانی نہیں، بلکہ اس دے راز نو امانت دے طور تے وہ دی بات نو امانت سمجھ کے اپنے کول محفوظ رکھنا۔ یعنی اگر اس دی بات نو دوسرے تک پہنچائے گا تو ایک خیانت ہوگی۔ یا اس دی امانت رکھی گئی کوئی چیز ہے، زیور ہے، روپیہ پیسہ ہے، تو انہوں غصب کر جاندہ ہے، یا کچھ حصہ واپس نہیں لوٹاندہ، تو یہ بھی خیانت۔ یہ 3 چیزاں جس دے اندر پائیاں جان، بھاویں نمازاں پڑھدا ہوئے، چاہے وہ روزے دار بڑا پکا ہوئے، نفلی روزے بھی نہیں چھڑدا، قرآن دی تلاوت بڑی کردا ہے، تسبیح دے منکے تے منکا، تسبیح پھیری تے دل نہ پھیریا، تے کی لینا تسبیح پھڑ کے۔ اگر یہ 3 نشانیاں علامتاں وہ پائیاں گئیاں نے، عبادات چاہے کتنیاں ہوں، اللہ دے رسول دا فتویٰ ہے کہ وہ پکا منافق۔ ساڈا حق بنتا ہے کہ اسی اپنے اپنے گریبان وچ نگاہ ڈالیے اور دیکھیے کہ کتے اس میرٹ تے اسی تے نہیں پورا اتر رہے، جدے نال بھی ٹرے ہاں، جدے تے اعتماد کیتا ہے، انہیں نقصان ہی پہنچایا، گل گل تے جھوٹ بولیا، وعدہ خلافیاں کیتیاں نے۔ اور ایک گل میں ہور تو دسنا چاہنا کہ جیڑا بندہ سچ بولدا ہے، وہ دی مزاج وچ، وہ دی فطرت وچ، وہ دی نیچر وچ اللہ نے سچائی رکھ دیتی۔ وہ سچ بولدا ہے تے سچ سننا پسند کرتا، نہ وہ جھوٹ بولنا چاہتا ہے، نہ جھوٹ سننا چاہتا ہے، کیونکہ اس دی فطرت وچ نہیں۔ اور اللہ کا بھی یہ حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ایمان والے ہو، اللہ مومنان مخاطب کر رہے، اپنے نہ ہی گل کری دیئے نا۔ اے ایمان والے ہو، اللہ کو ڈر جاؤ، گل سدھی تے صاف کریا کرو، تہاڈی گل دے اندر، تہاڈی گفتگو دے اندر کوئی ٹیڑھا پن، کوئی وڑ ونگ نہیں ہونا چاہیے۔ جب تھی سچائی نو اپنا لو گے، راست بازی دا رستہ اختیار کرو گے، تسی صادق بن جاؤ گے، تو پھر اللہ فرماندا ہے اے سچائی دی برکت نال یصلح لکم اعمالکم،
میں تھوڑے سارے عمل ٹھیک کر دیا. صرف یہ نہیں کہ اللہ تھوڑے سارے اعمال ٹھیک کرے گا, اللہ کا ایک اور بڑا پیارا وعدہ ہے, یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم, میں تھوڑے سارے پچھلے گناہ بھی بخش دیا. بھائی یہ کدی برکت ہے؟ سچائی دی, سچ بولن دی اور سچ دا ساتھ دین دی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والےو اللہ کو ڈر جاؤ. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچیاں نال ہویا جے, سچیاں نال ٹریا جے, سچیاں دا ساتھ دیا جے, جھوٹیاں نال نہیں. معلوم ہے ہویا اللہ صادقین نو پسند کرتا ہے, کاذبین نو نہیں. تو اللہ نے وعدہ کنہ نال کیتا؟ جڑے سچے نے, سچ بول دے, انہوں دے اعمال اچھے نے, وہ صاحب ایمان نے. اور وعدہ کیا ہے؟ وعدہ اللہ نے کیتا ایمان والے نالے. اور وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, جدوں تسی سچائی نو اپنا لو گے, ایمان والے بن جاؤ گے, تواڈے اعمال سارے اللہ دی رضا والے ہون گے, تے پھر اللہ کہندا ہے میں زمین دیاں بادشاہیاں تواڈے حوالے کر دیاں گا. یہ معیار اللہ نے پہلا بیان کیتا ہے کہ جے تسی چاہتے ہو زمین دی حکمرانی, زمین دی خلافت, زمین تے فرما روائی اور زمین تے بادشاہی اور سلطنت ساڈی ہوئے, تے پھر اللہ کہتا ہے میرا میرٹ, میرا معیار یہ ہے کہ میں ایمان والے نیک عمل کرنے والوں یہ بادشاہی عطا کرنا. ہوں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت تیار کی تھی, اور آپ اپنا وہ مقدس مشن جو 23 سال دے اندر آپ نے اس مشن تے کم کیتا ہے, اور ایک چھوٹی جی ریاست مدینہ قائم کیتی ہے, جس دا رقبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے انتقال دے وقت 10 لاکھ مربع میل دے اتے قائم, ایک سلطنت قائم فرمائی. اور دنیا دیا عظیم سلطنتاں جس دے سامنے زیر نگی ہو گئیاں, آپ نے ایسی ریاست دی بنیاد رکھیے, ایسے معاشرے اور سوسائٹی دی بنیاد رکھیے کہ جس دی بنیاد ہی تقوی اور پرہیزگاری. اے مشن کدے حوالے کر کے گئے؟ ایک باپ ہے, اس دے چند بیٹے نے, اے سمجھ لو پنڈ دا نمبردار ہے. وہ کہتا ہے میرے تو بعد میرے پتراں وچوں اے میرا بیٹا جڑا ہے اے ساری ذمہ داری اے نبھائے گا, کیونکہ اس دے اندر او خوبیاں, او کوالٹیاں, او خصائص, او اوصاف حمیدہ محسوس کرتا ہے کہ اس دے اندر اہلیت. یہ میرے تو بعد میرے مشن نو, میرے پروگرام نو چلا سکے گا. تاں دے حوالے کرتا ہے نا. دوسرے جڑے نے ہیں وہ بھی بیٹے, مگر انہاں وچ او خوبیاں نہیں. ایک کوئی انہاں وچ خوبی ہے کہ وہ حسد کرنے. ابے نے انہوں اس کرسی تے کیوں بایا؟ بھئی یعقوب علیہ السلام دے سارے بیٹے, مگر وہ حسد کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام دا. جیڑیاں کوالٹیاں, جیڑیاں صفتاں یا جو خصائص سیدنا یوسف علیہ السلام دے اندر نے, وہ بنیامین وچ نہیں, یہودا وچ نہیں, شمون وچ نہیں, لاوی وچ کسے بیٹے وچ نہیں.
اس واسطے آپ وہ محبت کرتے ہیں کہ میرے والیاں خوبیاں میری اولاد یوسف موجود نے. اللہ نے بھی انہوں نے سلیکٹ کیتا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی حکومت واسطے سلیکشن کرنی ہے، پر میرا معیار ہے میں کسی بے ایمان دے سپرد حکومت نہیں کرنا. زمین دی خلافت، زمین دی فرما روائی. دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں نو کی آکھیا پہلے دن، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. فرشتیوں میں زمین وچ اپنا ایک خلیفہ، اپنا ایک نائب بنان لگا. خلافت کون دین والا ہے؟ بادشاہیاں کون دین والا ہے؟ اور ذرا سورہ نمل 20واں پارہ پہلا رکھو. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. اللہ کہہ رہے ہیں کون ہے بے قراری دے وقت تہاڈی مدد کرنے والا، تہاڈیاں دعاواں سننے والا، تہاڈی مشکلات نو دور کرنے والا، دکھ دور کرنے والا کون ہے؟ تانوں زمین دا خلیفہ تے بادشاہ بنانے والا. الہ مع اللہ، کیا اللہ دے نال کوئی اور معبود ہے جو ایسے کم کر سکے؟ پھر تھوڑے ہو نا تسی، قلیلا ما تذکرون، جو تسی نصیحت حاصل کرتے. اور تیسرا مقام اللہ فرماتے ہیں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. اے داؤد اسی تینوں زمین دے اندر خلیفہ بنانا والے. تو اللہ نے ایک خلافت فرشتیاں نو نہیں دیتی، یہ جنات نو نہیں عطا کیتی. پہلا خلیفہ آدم ہے، پھر اس دی اولاد ہے زمین دے اندر. اللہ دی نیابت، اللہ دی نمائندگی اور اللہ دے دین دی ترجمانی آدم کرے گا. تو اللہ نے فرمایا اسا نے انہوں نے زمین دا خلیفہ بنانا ہے جڑے لوگ ایمان والے ہوں گے. دوسری شرط نیک عمل کرنے والے ہوں گے. اللہ دے رسول نے اپنے تو بعد اپنی جماعت دے حوالے کیتی عرشہ، اور وہی کچھ دلائل نے کہ انہاں وچوں پھر کنوں مخصوص فرمایا ہے، سلیکشن کدی کیتی. ایتھے آ کے کئیاں روڑا پایا فلانے دا حق سی خلافت دا، اور نعوذ باللہ ابو بکر غاصب ہے، انہیں جبرن زبردستی حکومت تے قبضہ کر لیا. حقدار علی سن بن ابو بکر گئے. اے روڑا پایا بھائی، روڑے مکان واسطے اکو کچہری ہے اللہ تے اللہ دے رسول دی. جس بات دے اندر تنازع پیدا ہو جائے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. جدوں بھی تہاڈا کوئی جھگڑا بنے تے انہوں کیڑی عدالت ہی لے کے جانا ہے؟ اللہ تے اللہ دے رسول دی کچہری وچ. یہ ایمان دا تقاضا ہے. تو بھائی پہلے ویکھو کہ اللہ تے اللہ دے رسول نے سلیکشن کدی کیتی ہے اور کیڑا اس معیار تے پورا اتر رہا ہے. نہ کہ اسی صحابہ دے اتے الزام لگائیے، کیچڑ اچھالیے، مطعون کریے اور کینہ اور بغض سینیاں میں بٹھا کے جہنم دا ایندھن بن جائیے. اللہ دے رسول بیمار نے، یہ آخری بیماری، اس بیماری دے اندر تیز بخار ہے، کئی بار بے ہوشی بھی آئی. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے اتنا سونے نو بخار سی کہ آپ دے اتے جو لباس سی
وہ بھی اتنا گرم سی کہ ہاتھ نہیں سی لایا جائے، اتنا تیز بخار، اور آپ بار بار پانی دے پیالے میں ہاتھ ڈبوندے نے، چہرہ مبارک تے پھیر دے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرما دیا نے، میں کیا یا رسول اللہ میں تمہیں دم نہ کرا؟ جی یہ گل کیوں آکھی؟ کھورے بھابیاں نو نہ ہی گل چنگی لگے جی اسی دم دے خلاف جیڑا عمل اللہ تے اللہ دے رسول تو ثابت ہے، جنہ کو ثابت ہے تے جویں دا ثابت ہے او کرو۔ جبریل علیہ السلام اللہ دے رسول جدو آپ بیمار ہوتے آ کے دم کر دے، جبرائیلی دم موجود ہے حدیث وچ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے نواسیہ نو حسنین نو دم کر دے۔ وہ دم کی پہلا تے معیار یہ ہے کہ دم خلاف عقیدہ خلاف توحید نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ تے کر دیں حق اللہ الصمد دم صابر ولی، میرا موج دا دریا کھولو رحم دی گری، غیر اللہ کو امداد استبداد طلب نہ کیتی جائے، اللہ کو شفا منگی جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے انبیاء کو فرشتیاں کو جنات کو یا کسی اور ادنا یا اعلیٰ چیز کو پناہ طلب کرنا، بیماری دا یعنی دور کرن دا سوال کرنا یا کوئی اپنی حاجت منگنا اللہ تو سوا یہ شرک ہے۔ وَاسْأَلُوهُ وَلَا تَسْأَلُوا لِغَيْرِهِ، صرف اللہ سے مانگو، اس کے سوا کسی سے کچھ نہ مانگو۔ وَاسْتَعِينُوا بِهِ وَلَا تَسْتَعِينُوا لِغَيْرِهِ، اور اگر تم مدد چاہو تو صرف اسی سے، اس کے سوا کسی سے مدد نہ چاہو۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ ہے مفہوم۔ ہم خاص، یا میں نے خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، خاص تیری ہی نعبدو، ہم عبادت اور بندگی کرتے ہیں، سجدہ تجھے کرتے ہیں، رکوع تیرے لیے، طواف تیرے لیے، اعتکاف تیرے لیے، نظر نیاز تیرے لیے۔ اتنے کی کیا جاتا ہے؟ نظر اللہ نیاز حسین، بھائی نظر بھی اللہ دی، نیاز بھی اللہ دی، قربانی بھی اللہ دی، طواف بھی اللہ دا، اعتکاف بھی اللہ دا، صدقہ خیرات بھی اللہ دے نام تے، ہر عمل اللہ دی رضا واسطے کیتا جائے۔ تو ایاکا خاص تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ اقرار ایک نمازی وضو کر کے اللہ دے گھر وچ کھلو کے سینے تے ہاتھ بن کے اللہ نال وعدہ کر رہا ہے، اور جس وقت نماز پڑھ کے نکلدا ہے تو پھر وعدہ خلافی شروع، اینو پکارو، او دے کول مدد منگو، آ بڑا کرنی والا ہے، آ بڑی پہنچی سرکار ہے، اے جناب بڑی پاور والی ہستی ہے۔ پھر وہ ایاک نعبدو کدھر گیا، ایاک نستعین کدھر گیا، تے وعدہ خلافی بھی رب نال کر رہا ہے۔ تو کدھر کولو منگنا ہے؟ اللہ کو، اللہ تو سوا کسی کو نہیں منگنا۔ تو اس واسطے سب کچھ دینے والا جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ خواجہ الطاف سید حالی نے اپنی مسدس دے اندر بات کتنی احسن پیرائے وچ منظوم انداز وچ بات کیتی ہے۔ ایک ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، لگاؤ تو لو اس سے
اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اسی کے صدا عشق کا دم بھرو تم، اسی کی طلب میں مرو گر مرو تم، اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم، مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کو بڑائی۔ ساڈی مسلمان قوم شرک دے سارے مرحلے طے کر جاندی ہے، پھر بھی سمجھدے نے اسی پکے مسلمان، اسی پکے مومناں۔ اللہ اکبر، شرک نالوں وڈی برائی تے غداری تے نمک حرامی کوئی نہیں۔ جیڑا شرک کردا ہے، چاہے زبانی کردا ہے، چاہے عملی طور تے کردا ہے، یا اپنے عقائد و نظریات دے اندر شرک رکھدا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، سب تو بڑا ظلم شرک ہے۔ اللہ تے توکل، اللہ تے امیداں، اللہ کے سوال، اللہ کو مدد منگنی ہے، اللہ دی بندگی کرنی ہے، اس دی عبادت دے اندر کسی نو شریک نہیں کرنا، یہ ہے نظام خلافت۔ اور اللہ نے، اللہ دے رسول نے یہ انہاں دے حوالے کیتا جڑے اس دے اہل سن۔ ایک بدو اللہ دے رسول دی خدمت جو حاضر ہو کے سوال کردا ہے، متی الساعۃ یا رسول اللہ، اللہ دے رسول اے تے دسو قیامت کدوں ہونی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اے علم میں نہیں رکھدا، لیکن اے دس ما اعدت لہا، تو دی کی تیاری کی تھی؟ یا رسول اللہ بس نماز روزہ ہے، اللہ تے اللہ دے رسول نال محبت رکھنا، پر میں کچھ تواڈے کو پوچھنا چاہنا کہ قیامت کدوں آنی ہے؟ فرمایا اے تے میں محمد بھی نہیں جاندا، میرا رب بھی جاندا ہے، البتہ کچھ نشانیاں میں دس دینا۔ اذا ضیعت الصلاۃ، جدوں نمازاں ضائع کر دتیاں جان گیاں، جدوں امانتاں دے اندر خیانتاں شروع ہو جان گیاں، اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، جدوں امانت نااہل لوکاں دے حوالے کیتی جائے گی، یعنی وہ اہل نہیں اس عہدے دا، اس مرتبے دا، اس سیٹ دا جتھے انہیں بٹھا دیتا جائے گا۔ یہ سمجھ لو قیامت قریب ہے، یہ قیامت دی نشانی ہے کہ ملک دا وزیر داخلہ ہوئے، ان قل هو اللہ احد چھوٹی جی صورت بھی پڑھنی نہ آوے، اس تو بڑی کی نشانی؟ کئی بار درایا میں کلپ دیکھیا ہے اسمبلی دے اندر، یہ جناب ساڑھے وزیر داخلہ نے سورت چھوٹی جی بھی پڑھنی نہیں آئی، کیا اے حق حکمرانی رکھ دیں؟ سیدنا عمر فاروق مدعی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت خلیفۃ المسلمین دے خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے، غور کرنا میری بات دی طرف، اور آپ نے اپنے خطبے دے دوران ایک حکم جاری فرمایا ہے، مجاز لینا جڑا وقت دا بادشاہ ہے وہ حکم تے آرڈر کر سکتا ہے نا، حکم کی جاری کیتا ہے، کوئی شخص اپنی بیٹی دا اپنی بہن دا نکاح کرے 100 روپیے تو اتے حق مار نہ بنے، اے وقت دے خلیفہ نے فرما روا نے اعلان کر رہے ہیں، اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا
حکومت دے قانون دی خلاف ورزی کرے گا مستوجب سزا ٹھہرے گا، یعنی اس دا مواخذہ ہوئے گا، پکڑ ہوئے گی۔ اجے مرداں وچوں سامعین وچوں کوئی نہیں بولیا، ایک خاتون عورتاں وچوں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اے وے کلمۃ حق عند سلطان جائر، حق دی بات جابر بادشاہ دے سامنے کھڑے ہونا، اکھ پا کے کہنا، اے افضل جہاد ہے، افضل الجہاد فرمایا ہے۔ اے نہیں کہ اتھے گڑوند جاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تواڈے سامنے کوئی برائی کر رہا ہے، چاہے وہ سرکاری بندہ ہے یا غیر سرکاری ہے، سویلین ہے، امیر ہے یا غریب ہے، اہلکار ہے یا کوئی شخص ہے معاشرے دا، تواڈے سامنے وہ ایسا عمل کر رہا ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ من رآ منکم منکرن، برائی تواڈے وچوں کوئی بھی دیکھتا ہے، برائی چھوٹی ہے یا وڈی ہے، برائی کرنے والا کمزور ہے یا طاقتور ہے، بااثر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا؟ بھئی چپ کر کے لنگ جاؤ۔ فرمایا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنی قوت بازو نال اس برائی نو روکن دی کوشش کرو۔ ایمان دا تقاضا اے وے، افضل جہاد اے وے کہ قوت بازو نہ روکو، ڈٹ جاؤ، میں ایک کام نہیں ہون دیاں گا جدوں تک میں زندہ ہاں، میں اللہ تے اللہ دے رسول دے خلاف کوئی عمل نہیں کرن دیاں گا۔ اے ہے نمائندگی۔ فرمایا جی اینا ایمان مضبوط نہیں کہ قوت بازو نہ روک سکے، پھر کی کرے؟ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، پھر زبان نہ روکے، جے زبان دی طاقت بھی نہیں رکھدا، فَبِقَلْبِهِ، پھر دل تو برا جانے، انہاں دیاں محفلاں نہ بیٹھے، انہاں دیاں غمیاں خوشیاں میں شریک نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے کینہ رکھے کہ اے اللہ تے اللہ دے رسول دے باغی سرکش اور نافرمان لوگ نے، میں انہوں دی محفل دی زینت نہیں بننا۔ اللہ اکبر۔ اے ہے انصاف دا تقاضا۔ صرف پارٹی دا نام تحریک انصاف رکھن نال انصاف دے تقاضے پورے نہیں ہوندے جنی دیر تک عمل نہیں کیتا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت دیاں نشانیاں سمجھاؤ، نہ اہل لوکانو، جاہل لوکانو، ان پڑھ لوکانو، بے دین اور فاسق و فاجر لوکانو اس منصب تے، اس عہدے تے بٹھا دیتا جائے جدے وہ اہل نہیں۔ تو میں گل کر رہا سا سیدنا عمر فاروق جو صاحب تقوی بھی نے، صاحب ایمان بھی نے، اور مراد پیغمبر نے، مدعائے رسول نے، بڑی شان ہے، صحابی رسول نے، اتھوں تک کہ حضور دی زبان رسالت تو یہ بات نکلی، لو کان بعدی نبیًا، اگر میرے بعد اللہ نبوت دا سلسلہ چلانا ہوندا، اگر اللہ نو منظور ہوندا کہ نبی اور بھی آنے نے، تو پھر میرے بعد کون نبی بن کے آندا؟ فرمایا اے نہیں آکھے علی نبی بن کے آندا، ابو بکر نبی بن کے آندا، فرمایا میرے بعد پھر عمر نبی بن کے آندا۔ اینی شان ہے آپ دی، آپ کوئی معمولی حیثیت والے نہیں۔ اعلان کیتا ہے کوئی شخص آج تو بعد اپنی بیٹی، اپنی بیوی، اپنی بہن دا حق مار 100 روپیے تو اتے نہ بنے۔ وہ بی بی بڑی کچھ صاحب ایمان سی، جرت والی سی، اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی وے عمر، وے تو ان بادشاہ بن گئے ہیں، ہن تیرے یہ جرت آ گئی ہے کہ تو اللہ تے اللہ دے رسول دے خلاف چلے؟ تو قرآن نہیں پڑھیا؟ اللہ فرماندا ہے اگر کوئی شخص اپنی بیوی نو طلاق دینا چاہے، چاہے انہیں حق مار وچ خزانہ کیوں نہ دیتا ہوئے، لا تاخذوا منہ، او دے وچوں کوئی شے واپس نہیں لے سکتا۔ اس آیت تو
بی بی استدلال کر کے کہیں دیئے عمر سانو تے اللہ حق مار خزانے دین دیا ہے، تو کونے 100 روپے دی 100 درم دی یا 100 دینار دی حد قائم کرنے والا؟ اور آپ دی ایک صفت سی علماء سیرت نے بیان کیتا ہے کہ جدوں آپ دے سامنے چاہے آپ کتنا غصے وچ ہوندے کتنے جذباتی ہوندے کانا وقافن عند کتاب اللہ، جدوں آپ دے سامنے قرآن دی دلیل رکھ دیتی جاندی آپ اتھے ہی نرم ہو جاندے، اتھے مزاج دی سختی ختم ہو جاندی، وہ جذبات جڑے غصے والے ہوندے سن وہ نرمی چ بدل جاندے اللہ دے قرآن دے سامنے۔ یہ کیا مومن ہونے دی نشانی نہیں کہ اللہ دا قرآن پڑھیا جائے تو مومن اتھی نرم ہو جائے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ سورہ انفال دے اندر اہل ایمان دی صفت بیان کر رہے ہیں، اور وہ قرآن سن کے ادھر ادھر نہیں ہوندے، اللہ دا قرآن سن کے اونا دیاں چمڑیاں نرمی آ جاندی ہے اور اونا دے دل پگھل جاندے نے اللہ دے خوف نال۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم زادتهم ایمانا۔ اے مومنہ دی نشانی اللہ دا ذکر کرو، اللہ دا نام لو، اللہ دی گل سناؤ، اللہ دا فیصلہ سامنے رکھو، اللہ دا قرآن پڑھو تے اونا دے ایمان جی اضافہ ہو جاندہ قرآن سن کے، اور دل پگھل جاندے نے اللہ دے خوف نال۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے سن میں صاحب جبروت بادشاہاں، میرے اختیارات بڑے نے، بی بی تیری جرت کیویں پئی ہے میری بات دے سامنے بات کہن دی؟ آپ خاموش ہو گئے کہ بی بی سچی ہے تو میں اس معاملے سچا نہیں ہوں، لیکن اپنے نفس نو مخاطب کر کے برسرے ممبر اے کہہ رہے نے عمر افسوس تیرے تے، تینوں تے قرآن اس بی بی جی نامی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اے کسر نفسی، اے عاجزی، اے انکساری ہے، تکبر دی بجائے عاجزی دا رستہ اختیار کیتا ہے۔ اعترافن کہہ رہے نے، عام لوکاں دے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے نے عمر افسوس تیرے تے، تیرے نال زیادہ تے ہے عورت قرآن نو جان دی، تینوں یہ شاید دا پتہ نہیں لگا؟ پھر دوسری بات بڑی تعجب والی کہی، آپ فرماندے نے اصل عمر تو قرآن پڑھنا چھڑ دیتا ہے، حالانکہ انہاں نالوں زیادہ قرآن پڑھن والا کون ہے؟ بلکہ آپ دی شان اور عظمت تو یہ ہے، آپ دی فضیلت یہ ہے کہ آپ خود فرماندے نے قرآن دے اندر 14 آیات کریمہ ایسیاں نے جی میں چاہے اللہ میں وہ ایتاں اتاری ہیں۔ اگر میں وہ مقامات دساں تو پھر ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن اہل بیت نبوی وچوں ایک عظیم ہستی دی میں دلیل پیش کرن لگا۔ حضور دی ازواج مطہرات، آپ دیاں بیویاں امہات المومنین رضی اللہ عنہن وچوں ایک عظیم ہستی سیدہ زینب ام المومنین، آپ اعترافاً کہہ دیا نے ان القرآن ینزل فی بیتنا ولیکن ینزل علی رأی عمر، قرآن تے ساڑھے کار اتردا ہے اللہ دے نبی دے کار، یعنی بیوت النبی دے اندر جو اللہ دے رسول دے کار نے، وہ یہ سارے کار کدے نے؟ بیوت النبی قرآن کٹ کے بیخ لو، یہ سارے کار کدے کار نے؟ بھائی عائشہ دا کار بیت نبی ہے، حفصہ دا کار بیت نبوی ہے، ام سلمہ دا کار ام حبیبہ دا کار، حضرت جویریہ دا کار، حضرت خدیجہ الکبریٰ دا کار، حضرت میمونہ دا کار، سیدہ زینب دا گھر،
یہ سارے بیوت النبی نے، نبی دے گھر نے. تو سیدہ زینب ام المومنین دا گھر بھی اللہ دے نبی دا گھر ہے. آپ فرمانیاں نے ان القرآن ینزل فی بیتنا، قرآن تے ساڈے گھراں چ اتردا ہے، ولیکن ینزل علی رای عمر، پر انج لگدا ہے جویں عمر دے مشورے نال اتردا ہے. اللہ اکبر. عمر کہندے نے میں زمین تے فرش زمین تے اپنی خواہش دا اظہار کیتا کہ اللہ دے رسول دیاں بیویاں نو پردہ کرنا چاہیے، اللہ نے قرآن بنا کے اتار دیتا ہے. میں اس خواہش دا اظہار کیتا فرش زمین تے کھڑے ہو کے کہ اللہ دے رسول نو مقام ابراہیم تے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی چاہیے. اللہ نے حکم نازل کر دیتا قرآن بنا کے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. میں جویں خواہش دا اظہار کیتا ہے اللہ نے انہوں قرآن بنا کے اتار دیا. اتنی شان ہے. مگر آپ کی کہہ رہے ہیں بی بی تو سچ کہہ رہی ہیں. بعض آ گئے ایک قانون ہوں نافذ نہیں ہوئے گا، چاہے اپنی بیوی نو کوئی لکھاں دے، کروڑاں دے، جگیراں دے، سونا دے، چاندی دے، چاہے کتنی پراپرٹی لکھ کے دے دے وے حق مار دے اندر، اسلام نے اے دے تے کوئی روک نہیں لگائی، کوئی پابندی نہیں. کیا ایسی سلطنت اسلامی نہیں، شرعی نہیں؟ تو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں عرض کر رہا تھا آخری بیماری دے اندر ویکھیا کہ میں نماز نہیں پڑھا سکتا، کسی نو تو کھلارنا نا امام بنا کے. حدیث بخاری شریف دیے، آپ نے سید عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے حکم دیتا، عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو کہو میرے مصلی تے امام بن کے نماز پڑھائے. علی موجود نے، عمر موجود نے، طلحہ زبیر موجود نے، عبد الرحمن بن عوف موجود نے، اجلہ صحابہ، قرآن دے قاری، ابی ابن کعب، ابو موسیٰ اشعری، ایسی ایسی ہستیاں موجود نے، حضرت زید بن ثابت ماہر قرآن یہ بھی موجود نے. مگر آپ کنوں اپنے مصلی دے بارے کہہ رہے ہیں کہ نماز کون پڑھائے گا؟ اس گل دی دلیل ہے کہ میرے تو پیچھے میرے مصلی دا وارث ابو بکر ہے، میرے تو پیچھے امامت ابو بکر دی، خلافت ابو بکر دی، سیادت ابو بکر دی، فرما روائی ابو بکر دی ہوئے گی. میرے تو بعد میری امت دا امام ابو بکر بنے گا. دلیل ہے؟ بولو. نہیں جی انہوں نے تکے نال کھو لی ہر شے. حق سی علی دا کہن والے اتھوں تک گیا کتاباں جی لکھیا ہے جبریل نو بھول لگ گئی، اس آنا سی وہی لے کے علی والا آ گیا نبی والا، اتھوں تک کہہ دیتا. اور ایک عقیدہ اہل تشیع دا ایک فرقہ ہے، اس نو امامیہ کیا جاندہ ہے. انہوں دے نزدیک امام صرف 12 نے. کنے؟ اثنا عشرہ، صرف 12 امام نے. ساڈا عقیدہ ہے کہ ساڈے لکھاں امام نے، امت دے وچ بے شمار امام گزرے نے اور قیامت تک آندے رہن گے. ائمہ کرام جو دین دا علم، دین دی بات اللہ دی مخلوق تک پہنچان گے. تو کتنے امام نے؟ اول کا امام حضرت احمد سرور، دکھان ہویا چن جدا من کے عمل. وہ کہنے نے پہلے امام حضرت علی نے، اسی کہنے ہیں پہلے امام امام کائنات نے صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد اقصی دے اندر سارے نبی پیچھے دے اگے کون ہیں؟ سارے نبیوں دا امام کون بنے ہیں؟ اول کا امام حضرت احمد سرور،
دکھان ہویا چن جدا من کے امر صلاۃ سلام صبح شام اس پر جو منکر اس ذات دا ہو لانتی گبر حق چار یار حق سب یار ہیں جی نیب سرور رضی اللہ عنہم ہوئے ہر پر دوسرا امام ابو بکر صدیق اور دوسرا امام ابو بکر صدیق سورا اور رسول داتے غارے اور دوسرا امام ابو بکر صدیق سورا اور رسول داتے غار رفیق سانے یسنین نس کردہ تقیق اور جو نہ منے اسنو وہ موزی بڑا خر حق چار یار ہیں جی نائب سرور رضی اللہ عنہم ہوئے ہر پر تیسرا امام حضرت عمر ولی اور تیسرا امام ایتھے کئیوں تیر لگنا ہے اور تیسرا امام حضرت عمر ولی راضی ہو کے بیٹی جس نو دتی چاہے علی کلثوم بنت علی ایک کنہ دے پتہ نہیں چو حضرت علی دیئے تو کافی بیویاں نے 18 بیٹے نے 16 بیٹیاں نے مختلف ازواج مطہرات چوں کثیر عیال نے آپ کثیر الاولاد نے مگر کلثوم میرے نبی سونے دی نواسی ہے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا دی لخت جگرے ایک دی بیوی ہے اور تیسرا امام حضرت عمر ولی راضی ہو کے بیٹی جس نو دتی چاہے علی او فاطمہ زہرا دے بطن وچوں دوتری نبی اور ویکھو وچ کافی یہ روایت معتبر شیعہ دی کتاب اصول کافی کسی نے پڑھنا ہوئے دے حوالہ موجود ہے اینا دیاں کتاباں میں جو لکھے ہے کہ حضرت عمر فاروق علی دے داماد نے یعنی مراد رسول داماد عمر داماد علی کون نے پتہ جی چند سال پہلے خیالی دروازے ایک بورڈ لگا سی جی ہون بھی لگا ہے نہیں انہیں داماد علی والا پھر مٹایا سی ہاں جی ہون فلیکس سے اس بورڈ دا بڑا روڑا پیا داماد علی کیوں لکھا گیا عمر نو عمر حضرت عمر نو علی دا داماد کیوں کیا گیا ہے میں کیا ہے تساں کیا ہے اور تو اڈیاں کتاباں کہہ رہی ہیں نے اپنے گھر نو پہلے ویکھو اور حقائق نو نہ جھٹلاؤ سیرت دیا کتاباں اٹھا کے دیکھو تاریخ اسلام دیا کتاباں اٹھا کے دیکھو اے گل جھوٹ نہیں یہ 100% سچی ہے کہ عمر علی دا داماد ہے اور عمر دے گھر نواسی رسول سیدہ کلثوم بنت فاطمہ اللہ اکبر اسی طرح وہ امام گردہ نا شاعر 7ویں امام تے گیا وہ اندر 8ویں امام 8واں امام تو معاویہ نو من اوے 8واں امام تو معاویہ نو من امیہ خاندان وچو پاک باز تن شیعہ شنیعہ میں داڑ دے وطن پاکاں تے نپاک لاندے فتوے کفر حق چار یار ہیں جی نائب سرور سب مارو شیعہ خارجی یہ جھوٹے دو میں گھر میں گل دم دی پہ کردہ سا حضور دی بیماری بخار تیز ہے اور اس وقت میری تواڈی روحانی ایمانی اماں جان سیدہ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ دم کرا اور وہ دم کرن دا آپ دا کی طریقہ سے اگے دی جبریل آندے سن دم کرن
اور وہ دے الفاظ حدیثاں وچ موجود نے. بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یوزیکا، میں اللہ دے نام نال تو دم کرنا. ارقیکا، میں تجھے دم کرتا ہوں، آپ کو دم کرتا ہوں. من کل شیء، ہر اس چیز کے شر سے، یوزیکا، جو آپ کو اذیت دے. بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یوزیکا. تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ جدو اللہ دے رسول دم کر دیا تے اپنا ہاتھ نہ پھیر دیا آپ دے وجود مبارک تے، سونے دا برکت والا ہاتھ پھڑ کے فرما دیا نے میں آپ دے جسم تے پھیر دی، اور نال نال پڑھ دی بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یوزیکا. میں اللہ دے نام نال تانوں دم کر رہی ہاں کہ اللہ تانوں ہر دکھ تو، ہر اذیت تو، ہر مصیبت تو بچائے. مگر اس بار امی عائشہ نے جدوں یہ درخواست کی تھی یا رسول اللہ تانوں دم نہ کرا، فرمایا عائشہ ہن گل دم تو الگ نہیں، ہن ایک فیصلہ ہو چکا ہے، ہن میرے دم دی ضرورت. اور جدوں موت دا ویلا آوندا کوئی دم نہیں چلدا، کوئی منتر کام نہیں دیندا، کسے پیر دی پہنچے بزرگ دی پھوک چل دی، اے پھوک نکل جانی ہے. یہ جدو وقت آنا ہے اس وقت کوئی جنتر منتر نہیں چلے گا، کیونکہ یہ اللہ دا فیصلہ ہے اور اٹل حقیقت ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. آ گیا ویلا، ہن کوئی ٹال سکدا؟ کوئی ہے ہستی؟ کوئی ایسی پہنچی سرکار موتیاں والی جیڑا اللہ دے فیصلے نوں ڈکا لا دے؟ اللہ تے کوئی غالب نہیں، اللہ سب تے غالب ہے. واللہ غالب علی امرہ. تو بھائی میں سمجھ لو اس جمعے تے تمہید ہی بن رہا کہ اللہ دا وعدہ ایمان والے لوکاں نال سی اور صحابہ نے، یعنی ابو بکر و عمر عثمان و علی نے اے اپنے عمل نال ثابت کیتا ہے کہ اسی اللہ دے معیار اور میرٹ تے پورے اترنے ہاں، تا اللہ نے زمین دی بادشاہت، فرما روائی اور خلافت انہوں نے حوالے کی. اچھا اس وقت ایک اور بھی واقعہ ہوا ہے جدو اللہ دے رسول بیمار نے، آپ نے فرمایا بھئی کاغذ قلم لے آؤ میں کچھ لکھوانا چاہتا. ادھروں پھر غنودگی طاری ہو گئی، بخار تیز ہے، بے ہوشی چلے گئے نے. اس حالت نو دیکھ کے سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں دین مکمل ہو چکے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ قرآن کریم دی آیت اتار کے اعلان کر چکے ہے میں اپنی نعمت پوری کر چکیا، میں راضی ہو گیا اس دین تے، اور دین پورا ہو گیا ہے، کوئی کمی نہیں. لہذا ویندے نہیں اللہ دے رسول دی تکلیف کنی ہے، کوئی ضرورت نہیں قلم دعات دی. ادھروں ویکھو اللہ دے رسول دی حالت کتنی خراب ہو رہی ہے، تانوں کاغذ دی پئی قلم کرتاس، کرتاس کہندے نے کاغذ نو، وہ لے کے لیان والا لے کے آیا. حضرت عمر فاروق نے روک دیتا. یہ گل انہاں واسطے بڑی جناب صدمے دا باعث ہو گئی ہے. عمر نے کاغذ قلم واپس کیتا. حضرت علی دی خلافت لکھنی سی اللہ دے رسول نے، اے دلیل لئی وہ بھائی خلافت لکھنی سی تے مسلح کیوں ابو بکر دے حوالے کیتا ہے؟ حضرت علی اتھے موجود نہیں؟ بولو موجود نہیں نا. پھر آپ نے مسلح اور امامت اپنی مسجد دی ابو بکر رضی اللہ عنہ دے حوالے کیوں کیتی ہے، علی نو کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ امی عائشہ نے تھوڑے جی بحث بھی کی تھی، یا رسول اللہ میرے ابا ابو بکر دل دے بڑے نرم نے، رقیق القلب نے، تو اڈا خالی مسلح دیکھن گے اونا تے گریا تاری ہو جانا ہے، اونا رونا شروع کر دینا ہے. اس واسطے تسی عمر نو کہو کہ تہاڈی عدم موجودگی وچ عمر تہاڈے مسلح تے کھڑا ہو کے نمازاں پڑھائے. علی دا پھر بھی نام نہیں لیا رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر. ایک توہین نہیں کہ حقدار نو حق دیتا جائے، اور جو اللہ کے رسول دا فیصلہ ہے وہ صحیح فیصلہ ہے. یہ چاروں ہستیاں انہاں دی محبت ساڈا ایمان ہے. انہاں دے بارے اگر کسے سینے دے اندر کینہ ہے
وہ سینہ کسی مومن دا نہیں ہو سکتا، کسی ابو جہل دا ہو سکتا ہے، کسی بے ایمان دا ہو سکتا ہے، کسی مسلم اور مومن دا وہ سینہ نہیں ہو سکتا۔ میرا ایمان علی علی ہے، شیر جلی ہے، رب کا ولی ہے، نبی کا اخی ہے، جی اللہ اکبر۔ علی حیدر ہے، صفدر ہے، شیر نر ہے، شیر پپر ہے، قاتل انصر ہے، علی ذی قدر ہے، برتر ہے، بہتر ہے، نبی کا برادر ہے، حسن و حسین کا پدر ہے، اور فاطمہ کا شوہر ہے، اور خیبر فاتح خیبر ہے۔ علی حیدر کرار ہے۔ کرار دا معنی کی لفظ تو سارے سنے ہیں، حیدر کرار لقب ہے نا آپ کا۔ کرار یعنی مقرر حملے کرنے والا، جس طرح شیر جنگل کا بادشاہ بار بار پلٹ پلٹ کر حملہ آور ہوتا ہے، علی بھی اسلام کا شیر ہے، خدا کا شیر ہے، اللہ کے رسول کا شیر ہے، اور کافر اس کے سامنے ڈھیر ہے۔ پلٹ پلٹ کر کفار پر حملے کرنے والے کو کرار کہا جاتا ہے، مقرر۔ اے گل جناب ایک بار پھر کرو، یعنی مقرر، ایک کاف دو نقطے والا نہیں، دوسرا کاف ہے، یعنی دوبارہ کرو، مقرر۔ میرے بچوں نکلا تکرار، یعنی ایک گل بار بار کرنا، تو بار بار پلٹ پلٹ کے حملے کرن والے نو کرار کیا جاتا ہے۔ علی حیدر کرار ہے، شیر جرار ہے، اس کے ہاتھ میں حق کی تلوار ہے اور سامنے کفار ہے، علی ان سے برسر پیکار ہے، اور جو بھی کفر سامنے آ جائے علی کے، وہ فی النار ہے۔ اسی کوئی تنقیس نہیں کرنا چاہتے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے شان مسلمہ ہے، مصدقہ ہے، مگر کسی صحابی دی، کسی خلیفہ راشد دی اسی توہین نہیں کرن دی اجازت دیاں گے۔ اپنا اپنا مقام ہے، علی دا مقام اپنا ہے، ابو بکر دا مقام۔ اے دیکھو ابو بکر یار غار بنے ہیں، کھوڑا بند کیتیاں نے، قیمتی دشالہ اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کے رکھنے، سوراخ بند کر رہے نے غار دے، اور پہلے غار صاف کیتی ہے، پھر رکھنے بند کیتے نے، پھر لتاں پھیلا کے بیٹھ گئے نے، پھر اپنے پیر سونے نو آواز دیتی ہے، آؤ میری گود حاضر ہے، آرام کرو۔ اپنے آرام دا فکر نہیں، اس اتنا سچا محب عاشق صادق ہے، شمع رسالت دا پروانہ ہے، ابو بکر آپ دا جان نثار ہے، آپ دا فدا کار ہے۔ یا رسول اللہ آؤ، میں خطریاں دے دروازے بند کر دیتے نے، ایک سوراخ رہ گیا ہے، مگر چادر ختم ہو چکی ہے، اس واسطے اتھے اپنی اڈی رکھ دیتی ہے، دعوت دیتی اپنے آقا نو، اپنے نبی نو، یا رسول اللہ آؤ تشریف لے آؤ، میری گود سر رکھ کے سو جاؤ۔ اللہ دے رسول نے کدی گود سر رکھے؟ ابو بکر صدیق دی گود۔ اللہ اکبر۔ یہ نقشہ مینوں بڑا پیارا لگتا ہے، اینج معلوم ہوتا ہے صداقت ریل بن گئی ہے، نبوت قرآن بن گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ صداقت دی گود وچ نبوت و رسالت استراحت فرمائے، این سمجھ لو جی میں ریل دے اتے اللہ دا قرآن رکھیا ہو۔ اے نقشہ، اے منظر اتنا پیارا ہے، اے حق ابو بکر کو کمیں کھویا جا سکتا ہے؟ اے میں نہیں سیدنا عمر فاروق کہندے ابو بکر ایک سودا دے کر لے، عمر دی ساری عمر دیاں نیکیاں لے لے، عبادتاں لے لے، نمازاں لے لے، روزے لے لے، حج عمرے لے لے، صدقات و خیرات لے لے، میرا جہاد لے لے، ساریاں نیکیاں عمر دیاں عمر پر دیاں لے لے، غار دیاں 3 راتاں دے دے۔ مگر آپ کہندے نے سودا وارچ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا،
آسمانہ تو کائنات دا مالک اعلان کر رہا ہے کہ میرا ابو بکر میرے محبوب دا صحابی ہے. اذ یقول لصاحبہ، ابو بکر نو صحابیت دا درجہ عرشہ والا دے رہا ہے. اور تیری کی حیثیت ہے، تیری کی مجال ہے، تو اس دے اندر کوئی تفرقہ پیدا کرے، نبی اور صدیق نو جدا کرنے دی کوشش کرے، کدے نہیں ہو سکتا. کائنات مٹ سکتی ہے، چند سورج دے روشنی ختم ہو سکتی ہے، ستاریاں دی روشنی مان پہ سکتی ہے، مگر ابو بکرو نبی دا اتحاد، نبی اور صدیق دی محبت اور یگانگت اور یکسوئی، اس دے اندر فرق نہیں آ سکتا. اے سونے کدے جدا ہو سکتے؟ آج بھی سجے پاسے ابو بکر نے، عمر کھبے پاسے نے، رضی اللہ عنہما. اللہ نے جدا نہیں ہون دیتا، اور خود زبان رسالت دے الفاظ نے ہر بندے دا خمیر جس زمین بچوں، جس مٹی بچوں ہوندا ہے وہ اوتھے ہی دفن ہوندا ہے. اور آپ نے فرمایا میرا خمیر، ابو بکر دا خمیر، عمر دا خمیر ایک مٹی بچوں ہے. اللہ اکبر. اے میں کولوں نہیں کہہ رہا، اے میرے نبی سونے دی زبان ہے. کنیاں قسمت والیاں اور روحاں نے، کیسے مقدس لوگ نے جنہ دیا رفاقتہ ابدی اور سرمدی اور دائمی نے. کوئی انہاں نو نبوت تو جدا نہیں کر سکتا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک ارشاد اور سنو، اپنے ایمان نو جلا بخشو اور ابو بکر و عمر دے فضائل دا اعتراف کرو، انہاں دے مناقب دا اعتراف کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ تے کھڑے نے، سجا ہاتھ صداقت دے تاجدار ابو بکر دا پکڑیا ہوا ہے، کھبے ہاتھ وچ مراد رسول غیرت اسلامی دے شاہکار حضرت عمر فاروق دا ہاتھ ہے. اور پہاڑ تھوڑا جہا لرزیا، آپ نے پاؤں دی ٹھوکر لگا کے فرمایا اسکن یا احد فانما علیک صدیقم علیک نبیم و صدیقم و شہیدان. عمر اللہ اکبر. ابو بکر کڈے تسی بھاگاں والے ہو، زبان رسالت تو تہاڈی منقبت سطوت بیان ہو رہی ہے. میرے آقا نے فرمایا اے احد پہاڑ کیوں لرز رہا ہے؟ ٹھہر جا، تیرے تے ایک اللہ دا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہے، یعنی عمر فاروق اور سیدنا عثمان. اللہ پھر آپ نے اس طرح جنیاں پکڑ کے سجے ہاتھ وچ ابو بکر دا ہاتھ تھے، کھبے ہاتھ وچ عمر فاروق دا ہاتھ تھے، اور آپ نے اعلان فرمایا کائنات دے لوگوں اس منظر نو اپنے قلب و نظر دے اندر جما لو. ہاکذا نحشر یوم القیامہ، جس طرح آج ہم اکٹھے ہیں ہم قیامت کے دن اپنی قبروں سے بھی اکٹھے ہی اٹھیں گے. کون جمعہ ان رفاقتہ رو توڑنے والا؟ اللہ تعالیٰ اصحاب رسول دے مقام نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق بخشے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کچھ دعائیہ رکاجات نے خطبت بیشتر چودھری خالد جٹ صاحب کافی عرصے تو علیل نے صاحب فراش نے، اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ انہوں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. اور یہ بھی میں پتہ لگا ہے، اس پر پتہ ہے کئی بار خطبات جمعہ میں جو لوگ واسطے دعا کر رہے ہیں تو انہیں بھی اعتراف کیتا ہے کہ نہیں اگے لوگ کافی فرق ہے، دعا دا کوئی جنہوں معلوم ہو جاتے ہیں کہ اللہ قبول کر رہے ہیں. کیا کہیں میں جو جملہ یاد نہیں، منیر صاحب کو پتہ ہے کہ معلوم ہوتا پہ ہے، میں سانوں سے کچھ نہیں معلوم ہوا جی. سانتے تاں ہی پتہ لگنا ہے کہ مسجد نہ تعاون ہو گئے جی. اسی بہرحال مخلص صاحب اسی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساڈے بھائی چودھری خالد جٹ صاحب نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. زور نہ کہو آمین. بھائی دوسرا
دعائیہ رکا ہے چودھری منیر احمد صاحب جو ساری تنظیم دے اہم رکن نے، انہوں دی والدہ محترمہ بیمار نے، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ جی ایک ضروری اعلان ہے کہ 26 ستمبر یعنی پرسوں بروز اتوار نماز مغرب تو بعد جامع مسجد قدس اہل حدیث محلہ اسلام آباد گلی نمبر 13 میں شیخ الحدیث مولانا حافظ مسعود عالم حافظ اللہ جو جامعہ سلفیہ فیصل آباد کے اندر مدرس نے، انہوں کا انشاءاللہ درس قرآن ہوگے گا 26 ستمبر بروز اتوار بعد نماز مغرب مسجد قدس حدیث محلہ اسلام آباد۔ اعلان ساڑھے ناظم مرکزیہ سٹی محترم مکرم حضرت مولانا محمد ابرار ظہیر حافظہ اللہ تعالیٰ کی طرف کیتا گیا ہے اور میں پیغام تک پہنچا دیتا ہے۔ احباب اس بزم ایمانی اور نورانی میں شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کرو۔ اچھا جی، ایڈی 26 ستمبر دے اور پروگرام ہے اتوارہ دینی بعد نماز مغرب انشاءاللہ جامع مسجد ارشاد اہل حدیث سوئی گیس والا گڑا نشہرہ سانسی روڈ ایک درس قرآن ہو رہا ہے۔ اس درس قرآن واسطے تشریف لے آ رہے ہیں خطیب دل پذیر مقرر بے نظیر شہباز خطابت ساری جماعت مقبول عوام خطیب نے حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسنوری حافظہ اللہ تعالی۔ سارے اہل اسلام تو گزارش ہے کہ مسجد ارشاد حدیث میں تشریف لے آ کے یہ نماز مغرب ہوتے پڑھو، اس کو بعد انہوں کا خطاب سنو پسنوری صاحب کا، عورتوں واسطے پردے کا معقول انتظام انشاءاللہ ہوئے گا۔ أشهد